سو وہ خدا کے صندوق کو لے آئے اور اسے اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے خداوند کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب اسرائیلی لوگوں کو، کیا مرد کیا عورت، ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ٹکیا دی۔ اس نے لاویوں میں سے بعضوں کو مقرر کیا کہ خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کریں اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں۔ اول آصف اور اس کے بعد زکریا، یحییل اور سمیراموت اور یحییل اور متتیہ اور الیاب اور بنایا اور عبید ادوم، یحییل ستار اور بربت کے ساتھ، اور آصف جھانجوں کو زور سے بجاتا ہوا، اور بنایا اور یحزیل کاہن سدا ترہیوں کے ساتھ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے رہا کریں۔ پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کریں۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، اس کے پاک نام پر فخر کرو۔ جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے، تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب رہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو، تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندہ اسرائیل کی نسل، جو اس کے برگزیدہ ہو، وہ خداوند ہمارا خدا ہے، تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہے۔ سدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور ہزار پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا، اسی کے عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، جسے اس نے یعقوب کے لیے آئین کے طور پر اور اسرائیل کے لیے ابدی عہد کے طور پر قائم کیا، یہ کہہ کر کہ میں کنعان کا ملک تجھ کو دوں گا، وہ تمہارا موروثی حصہ ہوگا۔ اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت ہی تھوڑے، اور ملک میں پردیسی تھے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا، بلکہ ان کی خاطر بادشاہوں کو تنبیہ کی کہ تم میرے ممسوحوں کو نہ چھوؤ اور میرے نبیوں کو نہ ستاؤ۔ اے اہل زمین، خداوند کے حضور گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب قوموں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور ہیں، اور اس کے ہاں قدرت اور شادمانی ہے۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایان ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو۔ جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو۔ وہ قوموں میں اعلان کریں کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو۔ تب جنگل کے درخت خوشی سے خداوند کے حضور گانے لگیں گے، کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے۔ خداوند کا شکر کرو، اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم کہو، اے ہماری نجات کے خدا، ہم کو بچا لے، اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ اور سب لوگ بول اٹھے، آمین۔ انہوں نے خداوند کی ستائش کی۔ اور اس نے وہاں خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے آصف اور اس کے بھائیوں کو ہر روز کے ضروری کام کے مطابق ہمیشہ صندوق کے آگے خدمت کرنے کو چھوڑا،
ربید ادوم اور اس کے 68 بھائیوں کو ربید ادوم بن یدوتون اور حساہ کو تاکہ دربان ہو، اور صدوق کاہن اور اس کے کاہن بھائیوں کو خداوند کے مسکن کے آگے جبعون کے اونچے مقام پر، اس لیے کہ وہ خداوند کی شریعت کی سب لکھی ہوئی باتوں کے مطابق جو اس نے اسرائیل کو فرمائی، ہر صبح اور شام سوخدنی قربانی کے مذبح پر خداوند کے لیے سوخدنی قربانیاں چڑھائیں، اور ان کے ساتھ ہیمان اور یدوتون اور باقی چنے ہوئے آدمیوں کو جو نام بنام مذکور ہوئے تھے، تاکہ خداوند کا شکر کریں کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ انہی کے ساتھ ہیمان اور یدوتون تھے جو بجانے والوں کے لیے ترہیاں اور جھانجیں اور خدا کے گیتوں کے لیے باجے لیے ہوئے تھے، اور بنی یدوتون دربان تھے۔ تب سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے، اور داؤد لوٹا کہ اپنے گھرانے کو برکت دے۔ آمین۔